السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی آواز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شاہی خاندان کے پرنس شہزادہ فیصل صلاح الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خرم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فائن، آپ سنیں فیصل صاحب کیسے؟ اللہ کا شکر جی۔ یہ بتائیں، جو یہ فورٹ ہے آپ کا، اس کے حوالے سے آتے ہوئے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے یہاں پہ بڑا رش ہے۔ ایسا ہے جی خرم بھائی، فورٹ میں آئی ایم دا فورتھ جنریشن ہیئر۔ یہ نگر جو ہے یہ میرے دادا کے زمانے سے جی، جب سے یہ فورٹ بنا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جب سے فورٹ بنا ہے، اس کے ساتھ جو باغ اٹیچڈ باغ ہے جی، تو ہمارے پورے چترال سے جی یہاں پہ فیسٹیوز میں جو بھی ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ویکینڈز ہوتے ہیں، ٹورسٹ جو نیچے سے آتا ہے وہ ضرور جی نگر کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ عید کے دن ہے آج کل، تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا جی کافی رش پڑتا ہے ان دنوں میں۔ تو ہمارا جو باغ ہے جی یہاں پہ آتے ہیں ہمارے چترالی لوکلز اور اپنا پکنک مناتے ہیں جی، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ نگر فورٹ کے بعد ایک اسکول بھی بنایا ہوا ہے جو فری آف کاسٹ آپ جو ہے ایک ہائی لیول اسٹینڈرڈ کی مطلب بیکن ہاؤس کے جو آپ بچوں کو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتائیں جی۔ آپ کا کیا ویژن اور مشن ہے؟ خرم بھائی، آئیڈیا جو فلوٹ کرنے کا یہ تھا، جو ہم نے اسکول بنانے کا، ہم نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ہمارا جو لوکل جو ایجوکیشن سسٹم ہے، دو کہ کافی چینجز آئے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن پھر بھی جی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے ہمارے تھوڑے پریویلیج لوگوں نے جو پڑھائی کی ہوتی ہے، ہمارے لوکل لوگوں کو ابھی تک وہ میسر نہیں تھا۔ ہم آتے تھے، دیکھتے تھے یہاں پہ اسکول کے بچے جاتے تھے، سرکاری اسکولوں میں جاتے تھے، تو وہی جی ABC والا رٹا لگواتے تھے، الف ب والا رٹا لگواتے تھے۔ تو ہم نے جی فوکس کیا، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے پلان کیا کہ یار ہم کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں جی۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم بچے کو اس طریقے سے گروم کریں کہ وہ اپنے ڈیلی لائف میں بسائڈ کہ یار وہ پڑھائی میں ایکسل کرے جو بہت ضروری ہے، لیکن اس کو کیریکٹر بھی بلڈ ہو جی۔ ہم بچے کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ یار آپ اسکول کے بعد آف ٹائم میں آپ گھر جا کے کیسے رہیں گے، آپ اپنے محلے میں جائیں گے تو کس طرح سے رہیں گے، آپ اپنے بڑوں سے ملیں گے تو آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ جی 4تھا سال ہے، دس از اے چیریٹی اسکول۔ ہمارے امیڈیٹ جو لوکل کے گاؤں ہے جی، ہم آرفنس کو پریفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو غریب ہیں جی، غریب طبقے سے جس کا تعلق ہے، کیونکہ جی ہم انہیں فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم وی آر گیونگ دم فری بکس، ڈیلی میلز ہم دے رہے ہیں جی۔ یہ ایک ڈفرینٹ ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ شروع کیا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈیلی میل سارا جو جتنے بھی ہمارے اسکول کے بچے ہیں ان کو جو نشو نما کے لیے، جو ان کو جو فزیکل گروم کرنے کے لیے، کیونکہ جی ہم نے یہ دیکھے تھے کہ اکثر ہمارے علاقے میں چونکہ غربت بہت ہے جی، بچے کو 2 ٹائم کا پراپر کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو ہم نے جی ان کے لیے جو مینیو بنایا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، اس کے مطابق مینیو ہم نے چوز کیا۔ وی گیو دیم رائس، بینس، بوائلڈ ایگز، میشڈ پوٹیٹوز، فریش جوسز، یہ سب ہم دیتے ہیں جی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ہاسپٹل جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک نرس رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے، ان میں جو جس قسم کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، چوٹ پہنچ جائے تو اس وقت ہی فرسٹ ایڈ انہیں ہم دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی بڑا اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی پہ۔ اچھا فیصل، ایک چیز بتائیے کہ شاہی خاندان کی ہمیشہ چترال کے لیے خدمات رہی ہیں، تو کیا جو آپ کا اسکول ہے، جو نگر فورٹ اسکول ہے، اس کی برانچز کیا آگے پلان میں ہے کہ پورے چترال میں اگر اس کو تعلیم کو عام کیا جائے؟ بہت سے لوگ، ایک خواجہ اکیڈمی بھی ہے، وہ اسکول وہ آپ کی طرح جس طرح آپ کریں، وہ بھی اپنی مدد، آپ بہت سی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف برانچز، کیا آپ بھی اس طرح برانچز کو چترال میں اس کی برانچز اوپن ہوں گے آگے فیوچر میں؟ کوئی پلان ہے ایسا؟ یار جی موسٹ پرابلی ہمارا جی بیسکلی ایجنڈا یہ ہے نا جی، ہم کیونکہ یہ چیریٹی اسکول ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں کو تقریباً 200-300 ہمارا اسٹرینتھ ہے، کھانا دینا، بکس نیچے سے منگوانا، ہمارا جو کریکولم بھی ہے وہ آکسفورڈ اور بیکن ہاؤس کا ہم مکس کر کے دے رہے ہیں، تو ایکسپینسز کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اسٹاف بھی ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، ہم نے ایک کلاس کے لیے 2 ٹیچرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بڑا ایکسپینس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دس از چیریٹی اسکول، تو ہمارا تو جی ہم تو تمنا یہ ہے کہ ہم پورے چترال کے بچوں کو اپنے علاقے، کیونکہ سارا چترال ہمارا ہے جی، ہم بڑے کلوز نیٹ سوسائٹی ہے، ہم چترال میں ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، تو ہمارا فیوچر میں انشاءاللہ جی امیدیں انشاءاللہ اور دعائیں یہی ہیں کہ ہم پورے چترال کو سرو کر سکیں۔ لیکن فی الحال کے لیے جی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم اپنا جو یہ پہلا اسکول ہے اس کو ہم اس لیول تک لے جائیں، یہاں سے جب بچہ نکلے تو اسے کم از کم یہ تکلیف نہ ہو، یہ ایشو سے نہ آئے کہ یا کوئی لینگویج بیریئر بیچ میں آ جائے یا اسے ایکیڈیمکس میں کوئی کمزوری ہو، وہ اچھے سے اچھے کالج میں ایڈمیشن لے سکے اور اچھے سے اچھے جگہ جا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکے۔ تو انشاءاللہ جی موسٹ پروبیبلی اللہ پاک نے اگر ہمت دی تو انشاءاللہ ویل ایکسٹینڈ اٹ ان فیوچر۔ بس بھی ایک چیز اور، جو آپ نے نگر فورٹ جو ہیلتھ کیئر سینٹر شروع کیا، اس کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں کہ جو مریضوں کے لیے کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور کیا فیسلٹیز وہاں پہ ہیں، کیونکہ چترال ایک پسماندہ علاقہ ہے۔
تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ تھوڑا بتائیں کہ جو آپ نے یہ کب سے کر رہے ہیں اور اس میں کیا ٹریٹمنٹ کس طرح کا دیا جاتا ہے, میڈیسن وغیرہ, اور جو ہاسپٹلائزیشن ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ یہ بھائی اگین ایسا ہوا کہ ہم جب ہاسپٹل کا جو یہ اس لیے ہم نے پلان کیا کہ اکثر ہمارا جو علاقہ ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا, ہم دیہاتی علاقے ہارڈ ٹرین ہے, بیسکلی پہاڑی علاقہ ہے, تو لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی تھی جی. چھوٹی اگر کوئی معمولی سی بیماری بھی ہو جی, بچے کو یہاں سے دروش لے کر جانا پڑتا تھا, اس کے لیے گاڑی بک کروانی پڑتی تھی, چونکہ لوگ بڑے غریب ہیں جی. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یار ان کے لیے ایک سیٹ اپ, ہمارا انیشل پلان تھا کہ ہم بچوں کو اور عورتوں کو جی ہم ٹریٹ کر سکیں. تو اس کے لیے جی ہم نے ایسا کیا کہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہم نے منگوایا, ہم نے ایک ڈاکٹر ہائر کیا, 2 نرسز ہیں, سپورٹ سٹاف ہے, ایک فیسلٹی ہم نے بنائی 2-4 کمروں کی جہاں پہ ان کے لیے فل فلیج سسٹم ہے, سب کچھ ہے. کوئی پیشنٹ آتا ہے جی الحمدللہ, اب اگر کوئی کہ ہم کوئی میجر کیس نہیں لے پاتے, لیکن ہم انہیں ریکمینڈ کرنے تک یا انہیں فرسٹ ایڈ دینے تک جی ہم انہیں میڈیسن فری میں دیتے ہیں. ہمارا ایسا ہے جی, ہمارا جو میڈیسن بھی آتا ہے تو وہ ہم اسلام آباد سے منگواتے ہیں, لاہور سے منگواتے ہیں, اوتھینٹک سورسز سے منگواتے ہیں جی. اور اس سے جی اتنا امپیکٹ پڑا ہے کہ اب فار انسٹنس ایک بچے بیمار ہوتا ہے جس کو کوئی پٹی کرنی پڑتی ہے, کسی کا سر پھٹ جاتا ہے, ہاتھ میں فریکچر, وہ بجائے دروش جانے کے, پہاڑوں سے اتر کر گاڑی کر کے دروش جانے کے, وہ گود میں اپنے بچے کو لے کے واکنگ ڈسٹنس میں ہاسپٹل آ جاتا ہے. یہاں پہ شام تک اویلیبل ہوتے ہیں اسٹاف, ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جی. اور جو میڈیسن 1 مہینے کا ہم نے کوٹا رکھا ہے الحمدللہ وہ پورا آ رہا ہے جی. 1 مہینے کا جو بھی کوٹا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم فری میڈیسن دیتے ہیں جی. فیصل بھائی, آپ کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہے, تھوڑا ایک سیاسی سوال بھی ہو جائے کہ جس طرح آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, جو کچھ عمران خان صاحب نے بھی وعدے کیے تھے اور ڈیلیور بھی کر سے, کچھ چیزیں ڈیلیور ہو گئیں, کچھ ڈیلیور نہیں ہو سکی. اب جیسے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, مطلب ان کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکی اس طرح سے, اور شاید اب جو ہے 8-10-11 جماعتیں مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں خرم بھائی, پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہے نا جی, پی ڈی ایم آپ کو ہمارے ملک کو وہ ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پی ڈی ایم 11 جماعتیں مل کر ہمارے قوم کو آگے لے کے جائیں گی, تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو 40-50 سال اسی پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے پاکستان پہ, تب ان کو یہ سوچ نہیں آیا تھا کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے؟ یہ تو جی عمران خان نے ہمارے عوام کو اتنا شعور دیا, وہ ایز اے ٹیچر جی اس نے ہمیں عام کامنر کو اتنا سیاسی شعور دیا کہ ہر ایک کو اندازہ ہو گیا کہ یار اس کا حق کیا ہے اور اسے کس طریقے سے چھیننا ہے. اسی وجہ سے جی جو چور ڈاکو ہوتے ہیں جی, جو خان صاحب شروع سے کہتے تھے کہ یار یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے, آپ مجھے یہ بتائیں جی, جو کہتا تھا کہ یار میں ایک کو میں سڑکوں یہاں کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, دوسرا کہتا تھا کہ میں اس کا پیٹ پھاڑوں گا, آج ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ یار وہ ایک ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ان کے دلوں میں چور ہے, ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ہوئے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو بھی ان کے ساتھ مل کے اگر پاکستان دیکھیں نا, ہم ہر سیاسی پارٹی کا نوٹ اپنا موقف ہوتا ہے, لیکن اگر بینگ پاکستانی میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب اگر ایک ہو جائیں پاکستان کی بہتری کے لیے. اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اگر پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب عمران خان صاحب بھی اگر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, مل کے ایک پاکستان کو آگے لے جا سکے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح ہو جائے, آج پاکستان کو یونٹی کی ضرورت نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں بھائی, دیکھیں اختلاف جو ہے نا, ہمارا اختلاف کس چیز پہ, ہم نے پہلے یہ جانچنا ہے کہ ہمارا اختلاف کیوں ہے. میرا مطلب ہے ہمارا تحریک انصاف کا اور باقی پی ڈی ایم کا اختلاف اس پاکستان پہ ہے. اختلاف اس بات پہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے 40 سال 50 سال حکومتیں کی لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے. آج جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں مروڑ آ رہا ہے, کیونکہ آپ کے فلیٹس لنڈن میں نہیں بن رہے, کیونکہ آپ کی فیکٹریاں دبئی میں نہیں لگ رہی. اور ان لوگوں کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہمارے ملک کے بہتری کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یہ غلط فہمی ہے جی. وہ صرف اپنا سوچتے ہیں, وہ اپنا چودراہٹ کا جو نظام ہے اسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ ہمارے عوام کو بدظن کر رہے ہیں, بدگمان کر رہے ہیں, انہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم سارے ایک ہو گئے, آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر اس عمران خان کے خلاف. ناظرین, آپ نے شہزادہ صاحب کی باتیں سنی اور شاہی خاندان کے ہمیشہ چترال کے لیے بہت سی خدمات رہی ہیں. ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فورٹ بہت خوبصورت ہے, آپ کے بھی چترال آئیں تو آپ یہاں پہ ضرور آئیں, اور بڑے خوبصورت دلکش نظارے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. 91 نیوز, سچ کی آواز. السلام علیکم. تھینک یو.